میری لیفٹ سائڈ پہ آپ کچھ چیز دیکھ رہے ہوں گے، یہ چیز لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی بولے یہ سرکار غوث پاک کے روزے کا نقش ہے، یہ لگایا ہوا ہے۔ اب میں ادھر جانے لگا ہوں، یہ گفتگو کو ادھر نچھی کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جن نے قرآن کو زندگیاں دے دی، ساری زندگی دے دی، مگر یہ ربیع الثانی جس میں سرکار عبد القادر جیلانی 11ویں والے سرکار، ان کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کی جب آپ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی دو گوشوں میں تقسیم نظر آتی ہے، دو گوشوں میں۔ آپ کی عمر بتانے والوں نے بتائی ہے 80 سال سے زائد، کسی نے 88 سال لکھا، کسی نے 91 سال لکھا، مگر 80 سال سے زائد ہے۔ آپ کی زندگی کا پہلا گوشہ وہ ماں کی گود سے لے کر 40 سال تک، اور دوسرا 40 سال سے لے کر 88 یا 91 سال تک، یہ زندگی کے دو حصے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی کل زندگی حضور اسلام کے اس فرمان کی مصداق نظر آتی ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ آپ کی زندگی آپ کی من تعلم القرآن میں گزری ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھتے، اور آدھی زندگی آپ کی وہ علمہ پڑھاتے پڑھاتے گزری ہے۔ تو ساری زندگی اور کوئی کام کرنے کی فرصت نہیں ملی، ساری زندگی اس نے میں گزری۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ جینان میں ہوئی، تو ابتدائی ایجوکیشن کے بعد ایک دن آپ مال ڈنگر، مال مویشی جو آپ کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو ایک بیل، اس کی آواز آئی، بیل بولا۔ تو جب ہماری قرآن کی اسٹڈی نہیں ہوتی تو اس طرح کی باتیں سن کے ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو قبل اس میں کہ کوئی یہ کہے، کمنٹ کرے کہ کہانی ہے، تو ہم کہانی پہلے قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ نمل 27 نمبر سورہ ہے، اس کو کبھی آپ کھول لیں اور اس کو پڑھیں۔ نمل کا معنی چمٹی، کیا معنی؟ چمٹی۔ اس میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چمٹی بھی باتیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیر ترین، یہ حقیر سے مراد ہے کہ سب سے چھوٹی مخلوق اپنے حجم کے اعتبار سے، اور اس نے باتیں کی اور اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ باتیں کر رہی ہے، قالت نملہ، یعنی چمٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی باقی چمٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ دے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18۔ اس سے پتہ چلا چمٹیاں بھی بولتی ہیں، چمٹیاں بھی، بیل تو بولتا ہے، اس کی آوازوں میں آتی ہے، مگر چمٹیاں بھی بول رہی ہیں اور انسان سن رہا ہے۔ اس نام سے مراد ہے سلیمان علیہ السلام، وہ سن لیں۔ اب یہ بات ہوئی، ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں اسی زمن میں۔ اللہ نے فرمایا انطق کل شیء، فرمایا ہر شے کو ہم نے زبان دے رکھی۔ سبحان اللہ۔ اور لفظ انطق کا استعمال، انطق کا معنی نطق، نطق کا معنی بولنا، ہر شے کو ہم نے زبان دے رکھی ہے۔ تو ان کی زبانیں سنتے ہیں انسان، مگر کون سے؟ انبیاء اپنے معجزے سے سنتے ہیں، اور اولیاء اپنی کرامت سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر نتھو خیرے کو ان کی باتیں سمجھ، ہر نتھو خیرے کو سمجھ آنا شروع ہو جائے پھر تو موج ہو گئے۔ وہ جس پہ کلم کرتا تو اولیاء اپنی سنتے ہیں کرامت سے، اور اولیاء سنتے ہیں اپنے معجزے سے۔ تو بیل بول رہا تھا کہ عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں یہ بات کی، مطلب یہ تھا کہ مال ڈنگر چرانے کے لیے پیدا نہیں کی۔ اب گھر آئے تو آ کے امی جان سے اجازت لی کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانے کی اجازت دی جائے۔ تو اس وقت بغداد گڑھ تھا اعلیٰ تعلیم کا، غیر مسلم لوگ بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ ماں سے عرض کیا کہ مجھے جانے کی اجازت دے۔ اس وقت آپ کی عمر 17-18 سال ہے، اور آپ کی امی جان کی عمر 78 سال۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی، مگر آپ کی والدہ نے فرمایا عبد القادر
مجھے لگ رہا ہے کہ میری نسبت آپ کی ضرورت دین مصطفیٰ کو زیادہ ہے، سبحان اللہ، تو آپ کی ضرورت کیونکہ دین کو زیادہ ہے، لہذا میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اور دین مصطفیٰ کے لیے تمہیں وقف کرتی ہوں۔ گھر سے نکلے تو آپ کی امی جان نے ایک اور جملہ بولا، جن کی اولاد ہے وہ سمجھیں گے کہ اس میں کتنی جذباتیت پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یوں لگتا ہے جیسے میری تیری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ جذباتی جملہ تھا، مگر یہ جذبات بھی آپ کی پاؤں کی بیڑیاں نہیں بن سکے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلا سیلوٹ، بولے ذرا پہلا، پھر بولے پہلا سیلوٹ اس ماں کو ہے جس نے غوث پاک تیار کر کے اس امت کو دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیا بات، میرا بغداد چلے گئے، 40 سال آپ نے پڑھا ہے اور 16 علوم پڑھے آپ نے، جس میں علم تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس میں منطق ہے، فلسفہ ہے، معنی ہے، بیان ہے، علم الکلام ہے، علم التوحید ہے، نحو ہے، صرف ہے، قرات ہے، 16 علوم پر آپ کو دسترس تھے۔ غوث پاک کسی جھونپڑی میں بیٹھ کر تعویذ دھاگے کرنے والے بابے کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی امت میں ایک علم کی صنعت ہے، علم کا ایک معیار ہے جس کو عبد القادر جیلانی 11ویں والے سرکار کے نام سے کہتے ہیں۔ پھر زمانے طالب علمی کی کاری بھی کافی ساری باتیں تھیں، میں نے چھوڑ گیا کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ پھر جب 40 سال مکمل ہوئے تو پھر پڑھانا شروع کیا آپ نے، پڑھانا پہلے دن آپ کو مسند پر بٹھایا گیا، تعلیم کی، علم کی مسند پر علم پڑھانا تھا۔ تو دوپہر کا وقت جب آپ نے کیلولا کیا، دوپہر کے وقت سونے کو کیلولا کہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عبد القادر آپ کلام کیا کرو، بولا کرو، پڑھاؤ لوگوں کو، واعظ کرو، خطاب کرو۔ تو آپ نے عرض کیا حضور جس جگہ میں بیٹھا ہوں یعنی بغداد، یہاں بڑے بڑے بلیغ فصیح عربی دان موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں پھر کیسے بولوں؟ تو فرمایا اپنا منہ کھولو۔ منہ جب کھولا 7 مرتبہ آپ اسلام نے اپنا لعاب دہن سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ مولا علی بھی ساتھ تھے، آپ نے 6 مرتبہ، 1 مرتبہ کم اس لیے رکھا کہ عمل میں حضور کی برابری نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو سینہ ظاہری باطنی علوم کے ساتھ ٹھاٹھے مارا، گرا بھی کھل گئی زبان کی۔ اب اس سے لگتی بات ایک اور آپ کو بتا دوں، اب یہی وجہ پہ سرکار غوث پاک کی زبان کی تاثیر اب پڑھ لیں کہ بس اوقات جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی معرفت الہی پر جب خطاب کرتے تو معرفت الہی کی جس کو چنگاری ملتی، جو شخص اس کے جام پیتا، کبھی کبھی معرفت خدا بندی اور اللہ کی محبت میں سینے پھٹ جاتے تھے، لوگ کلیجہ پھٹ جاتا، تو خطاب کرتے تھے۔ اتنی تاثیر تھی، اور اصل وجہ تاثیر کی کیا تھی؟ لعاب دہن مصطفیٰ۔ کڑوے کنویں میں گر جائے تو کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، کٹے بازوں کے ساتھ لگ جائے تو بازو جڑ جاتے ہیں، نکلی آنکھ کو لگ جائے تو آنکھ بھی جڑتی ہے مگر دوسری آنکھ سے زیادہ اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رمضان شریف میں آپ نے بات سنائی تھی، اعتکاف میں ممبر رسول پر بیٹھ کے درس قرآن دیتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے جب سرکار غوث پاک کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا حضور یہ ہم نے بات پڑھی آپ کے بارے میں کہ آپ کی زبان میں آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن رکھا ہے، تو سرکار کرم کریں، آپ کی بڑی عنایات ہے مجھ پر، لیکن کرم کریں اس کی خیرات مجھے بھی دے دیں، مجھے بھی حصہ دیں۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں خواب میں بات ہو رہی ہے کہ سرکار غوث پاک نے اپنا لعاب دہن، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے منہ میں ڈالا۔ آپ اس کی تاثیر ان کا خطاب سن کے دیکھ لیں، سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے۔ یہ در حقیقت تاثیر چلتے چلتے پھر جا کے جہاں ملتی ہے وہ مکین گنبد خضرا ہے،
جس کو جو مقام ملا ہے وہ آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے ملا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ نے پڑھانا شروع کیا اور 13 مضمون ہر روز پڑھاتے تھے. 13 پیریڈ نہیں، آدھے آدھے گھنٹے کے 13 مضمون پڑھاتے تھے. نماز فجر کے بعد شروع کرتے اور رات دیر تک پڑھاتے رہتے پڑھاتے. حلقہ ارادت بھی بڑھ گیا آپ کا، تو 28-29 دن آپ پڑھاتے تھے. ویسے واز کرتے تھے، جمعہ کو بھی کرتے، سوموار کو کرتے، کبھی کبھی جمعرات کو بھی کرتے، مگر 28-29 دن سٹل جامعہ کے طلباء کو پڑھاتے. اب ضرورت پڑ گئی کہ مریدین کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو ان کی تعلیم و تربیت، درس و تدریس کا بھی نظام ایک نظم کے اندر لایا جائے. تو آپ نے مہینے کا 1 دن مقرر کر دیا عام لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے. وہ جو عام لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے دن مقرر کیا وہ تھا چاند کی 11 تاریخ. کون سی 3 تاریخ تھی؟ چاند کیا 9 ہو تو 9ویں بنتی ہے، 8 ہو تو 8ویں بنتی ہے، 10 ہو تو 10ویں کہتے ہیں، 11 ہو تو 11ویں کہتے ہیں، 12 ہو تو 12ویں کہتے ہیں. لہذا لفظ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اگر 11ویں کے ساتھ دشمنی ہے تو پھر آپ 8ویں کے ساتھ بھی کریں. لفظ کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کی گہرائی میں جائیں. چاند کی 11 آپ نے منتخب کر دی. آپ نے اعلان کر دیا کہ عام مریدین کو پڑھایا جائے گا. اور 4 مضمون پڑھاتے تھے عام جو لوگ ہوتے تھے انہیں. نمبر 1 قرآن، جس کو آپ تفسیر کہتے ہیں، تفسیر. 2 حدیث. تیسرا فقہ، اصول فقہ. اور چوتھا علم الادب، جس کو آپ علم الاخلاق کہتے ہیں. یہ پڑھاتے تھے عام مریدین کو. 2 دن پہلے لوگ سفر کر کے تو بغداد پہنچنا شروع کر دیتے تھے سرکار غوث پاک کے پاس پڑھنے کے لیے. اور رستے میں جب لوگ جتھے کے جتھے آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا کہ کدھر جا رہے ہو اکٹھے ہو کے سارے؟ وہ کہتے تھے 11ویں پہ جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟